الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلوۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومآثار البکریہ وآثار جعفریہ وقلوب کاظمیہ وحجج رضویہ وجود کلیہ ونکاوت لکویہ والحبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء والاحسان الی الاحسان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انت مصرف الناس کمثلہ کعبۃ اللہ فی الارض سماعت کے لیے بلند پڑے کہ آپ کی مبارک میں ملائکہ بھی شامل ہو جائے حضرت گرامی قدر آشتان رسول خدا محبان علیہ حضرت نے حضور کربلا تمام مسلمانوں نے عالم کو بالعموم اور شان حیدر کرار کو بالخصوص اس مولا کا جشن میلاد مبارک ہو جس کے وجود نے کعبہ کو قبلہ ہونے کی سند عطا کی ہے ایک بار تو سلام میں شکرگزار ہوں جناب محترم بھائی ڈاکٹر کیسر صاحب کا کہ جنہوں نے انتظار کیا اور لاکھ شکر اس پاک اللہ کا کہ مجھے اپنا وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے مسلمان بھائیوں خبردار یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر علی کعبے میں نہ آتے تو علی کی عزت میں معاذ اللہ کوئی کمی ہو جاتی علی علی ہے وہ کعبے میں آئے تب بھی علی ہے وہ کعبے میں نہ آتے تب بھی علی ہے یاد رکھنا کعبے میں علی کا آنا علی کی عزت نہیں ہے بلکہ کعبے میں علی کا آنا کعبے کی عزت ہے اللہ اکبر سن مولا کے سب جناب سیدہ آپ کو سوال کریں ابھی انشاءاللہ آپ ناروں میں بلا فصل ہو جائیں گے لیکن ذرا آغاز گفتگو ہے تمام مسلمان بھائی میری گفتگو کو سماعت کروائے ہم کسی کی دل شکنی نہیں کرتے لیکن میرے مسلمان بھائیوں دھکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں پوری کائنات میں صرف شیعہ و مذہب ہے جس کا پہلا امام بھی کعبے سے آیا تھا جس کا آخری بھی کعبے سے آئے گا اللہ اکبر نعرہ حیدری جناب سیدہ صاحب ایک بار انتر صاحبات پر کرو تھوڑا ریکویسٹ کر کھولے اور آپ کو سمجھ کے اگر صاحب کل بھی 5 جشن تھے اور ابھی 2 پڑھ کر آ رہا ہوں آپ کو بات بھی انشاءاللہ تو جب اپنا جی ٹھیک ہو گیا آؤ میرے مسلمان بھائیو ہر جزا و احسان ہے علم احسان کعبے میں علی کے آنے کی وجہ کیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی آدم صفی اللہ ہے یا بلادت کعبہ نہیں نور رضی اللہ ہے یا بلادت کعبہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے یا بلادت کعبہ نہیں اسماعیل صفی اللہ ہے یا بلادت کعبہ نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے یا بلادت کعبہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے یا بلادت کعبہ نہیں باتیں والے جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا تو علی نے کیا کارنامہ کیا کہ تو نے اپنا خالی دے دیا کہا کہ کھول کے قرآن پر علم شجرہ کا یتیماً فارا
جیسے میں پڑھا شلہ حیدری دونوں ہاتھ والا نکل کے نعرہ حیدری زبرا کے ساتھ دل والا ہاتھ اٹھا اس کا بارا زمین بولی فرق والا تلا والا بلا والا نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات کو کیا جیسے ایسے ہوتا ہے جناب سیدہ آپ کو سلام رکھتے ہیں چونکہ احسان ہے ابو طالب علیہ السلام دو ہستیوں کے اب آپ کی توجہ ہو گئی اب آرام سے پڑھو دو ہستیوں کے آپ کی عزت افزائی کا شکریہ دو ہستیوں کے احسان ہیں اللہ کی ذات پر میں غور کیا دو ہستیوں کے احسان ہیں ذات خدا پر مردوں میں جناب ابو طالب خواتین میں بی بی خدیجہ اگر اسلام کی مختصر تاریخ چاہیے تو کہہ دینا اسلام شروع ہوتا ہے خدیجہ کے بعد سے اسلام مکمل ہوتا ہے ابو طالب کی یاد ہے ہائے ہائے صلوات پڑھیے محمد کیونکہ دین کے کام جناب خدیجہ کے مال ہے ابو طالب کی آل ہے اللہ نے دونوں ذوات مقدسہ کو یہ خاموشی کی وجہ ہے دونوں ذوات مقدسہ کو اس عظیم احسان کا اجر کیا دیا اللہ نے جناب خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا یا تو میں سمجھا نہیں رہا یا غور فرما اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو سورہ کوثر عطا کیا اللہ نے ابو طالب کو ساتھی کوثر عطا کیا پھر دونوں کا نکاح کروا کے سورہ رحمان کی تفسیر بنا کر لوح المرجان دنیا میں بھیج کر دنیا کو بتا دیا بطول کہتے اسے ہے جس کا نکاح سورہ رحمان کی تفسیر بنا ہر ہر نہیں بات کیا اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح سورہ رحمان کی تفسیر بنتا علی علیہ السلام کا کعبے میں آیا پہلی وجہ جناب علی علیہ السلام کے کعبے میں احسان ہے ابو طالب کا بدلہ یہ خاموشی نہیں جناب علی علیہ السلام کا کعبے میں آنے کی دوسری وجہ شان جناب سیدہ آپ کہیں گے کہ جناب علی کا کعبے میں آنا اس سے شان سیدہ کا کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے چونکہ نبی سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کو جو پڑھے گا نبی سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہیں تھا نبی کی بیٹی سے بڑی کائنات میں کوئی عزت دار سیدہ نہیں تھی خالق نے معراج کے بہانے نبی کو بلا کر یہ پیغام دیا میرے حبیب سوال کرنے والے سوال ہی کرتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھ بیٹی تیرے گھر کی ہوگی بیٹا میرے گھر کا ہائے ہائے دیکھا بچوں ہے نا بیٹی تیرے گھر کی ہوگی بیٹا میرے گھر کا کعبے میں علی علیہ السلام کے آنے کی تیسری وجہ یہ میں تعبیر پیش کر رہا ہوں اچھا ناراض نہیں ہوئے گا سارے مومن بیٹھے ہیں لیکن آج ہے جشن میرے مولا امیر کائنات کا یہ جملے میرے نبی کی مقدس حدیث ہے میرے سرکار فرماتے ہیں اگر لاکھوں کے مجمع میں منافق پہچاننا ہونا تو میرے بھائی علی کا ذکر کرنا میرے بھائی علی کا ذکر کرنا چہرہ کھل گیا تو مومن چہرہ بگڑا تو بنا ہائے ہائے تو جو ہے نا اس لیے میزان ہے جناب علی علیہ السلام کی ذات مومن اور منافق کے درمیان اور ایک اور حدیث میرے آقا کی تھا گئے ایک اور حدیث میرے آقا کی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی حضور کو ڈائریکٹ محمد نہیں کہا لوگ آتے ہیں منبر پر محمد نے یہ کہا علی نے یہ کہا نہ اس کی شان سمجھو
جس کے سامنے علی جیسا بادشاہ ہاتھ چھوڑ کے کہے گا تو میرا مولا ہے، اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے میرا بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اتنی عزت کے مالک ہے۔ ایک اور حدیث سنی، یہ خاموشی پھر میں جشن کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاری لا یحبو کا، دیکھنا میرا ترجمہ کتنی نفاست کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاری لا یحبو کا الا طاہر الارادہ ولا یحبو کا الا خبیث الارادہ، علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو بندیت میں لا شریک ہوا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کے حسب اور نظر کی شرط مکمل ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، ہندو کون ہے، عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے جو علی کے نام پر مسکرا دے وہ علی ہوتا ہے، جو علی کے نام پر مرجھا ہے اس کی بردیت مشکوک ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ حیدری، ایسے کرو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند سبا پڑھیے نا۔ کیا کہتے ہیں جناب سید آپ کو سلام علیکم۔ علی کے باقیدہ شیخ، پہلا انسان جناب خدیجہ الکبریٰ، دوسرا انسان جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ایک بڑا نفیس سے جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان میں یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ تک بھی پہنچا۔ میرے سنی بھائی جناب علی علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم شیعہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ جناب آدم علیہ السلام۔ کس نے؟ یہ خاموشی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام۔ دیواریں کس نے بلند کی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ ساتھ کس نے دیا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے۔ پتھر کس نے اٹھائے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے۔ اگر کے یتیموں، علی کے بوجھ میں فضول سانسیں لینے والے امیہ کے بچوں، تمہیں حیا نہیں آتا ان پر زبانیں کستے ہوئے؟ ارے جس کی گھر کی تعمیر شاہ علیہ السلام کرے اس میں آنے والا کیا وزیر اللہ ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ آئے بھائی بھائی توجہ نہیں بتائے آپ جس نے تعمیر کی یہ خاموشی دین و اسلام کے نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیری بلند سلام پڑھیے۔ کس نے تعمیر کیا؟ آدم، وہ بھی علیہ السلام۔ دیواریں کس نے بلند کی؟ جناب ابراہیم، وہ بھی علیہ السلام۔ ساتھ کس نے دیا؟ جناب اسماعیل، وہ بھی علیہ السلام۔ پتھر کس نے اٹھائے؟ جناب جبریل، وہ بھی علیہ السلام۔ اللہ جس کے گھر کی تعمیر کی خوشی میں دو نبیوں کو عصمت و نبوت عطا کرے اس سخی کو علی کہتے ہیں۔ سلام پڑھیے محمد ہے۔ جناب سیدہ لاہور میں یہ جملہ میرا نے پوری امانت تاریخ کے ساتھ جس خطیب کا ہے پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب لاہور میں آج سے قریباً 65 برس پہلے موچی دروازہ میں شیعہ سنی اتحاد کا ایک جلسہ ہوا جناب امیر کائنات کے حوالے سے، جس میں مولانا یہ بزرگ تعریف فرمائیں گے عطا اللہ شاہ بخاری جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، قبلہ اعظم حسین زیدی تشیع کی طرف سے اور سنیوں کی طرف سے مولانا شفیق اکاڑی کوکب اکاڑی کے بعد یہ بھی موجود تھا۔ تو جو خطیب آیا وہ یہی کہے سلام ہو اس کعبے پر جس میں علی آئے، سلام ہو اس کعبے پر جس کی وجہ سے علی سردار ہوا۔ جب محمد شفیق اکاڑی آیا اس نے ایسا جملہ کہا کہ پھر چراغوں میں تیل نہ بچا۔ اسے کیا مسلمان ہو علی کی عزت کعبے کی وجہ سے رہی، جو یہاں چپ رہا مجھے قبر تک دکھ جائے گا۔ اسے کہا سلام کرو علی کی پاک ماں کو کہ خود کعبے چلی گئی، اگر کچھ دیر کے لیے علی کی پاک ماں کعبے نہ جاتی تو کعبہ خود چل کر حیدر کی ماں
کیا کہہ رہے ایک بار اندر سلوات پڑھیے نا. یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ میں سوچا کرتا تھا لوگوں نے نبوت کے بھی دعوے کیے. یہ خاموشی نہیں, مجھے ایک لمحے کے لیے اپنا مان سے نہیں کرتا. لوگوں نے نبوت کے بھی دعوے کیے, لوگوں نے خدائی کے بھی دعوے کیے. شداد فرعون, نمرود, ان تینوں نے خدائی کے دعوے کیے. اس وقت کی مسلمہ کذاب عورت سے لے کر اب تک کئی جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے کر چکے. حیرت ہے میرے پاک اللہ, لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ بھی کروانے کی کوشش کی, لوگ نبی بھی بن گئے. میں مذہب بتا دوں گا, اگر کسی ماں کے بیٹے نے علی ہونے کا دعویٰ کیا ہو, یا خدا کے واسطے بولو, عرب کی دھرتی سے لے کر ایران سے لے کر عراق تک, ایران سے لے کے سعودی عرب تک, سعودی عرب سے لے کے افغانستان تک, افغانستان سے لے کے بارہ چنار تک, بارہ چنار سے عرض تک, عرض سے فرد تک, فرد سے کائنات تک, کوئی ایک تاریخ دکھا دو کہ جس نے میرے علی کے علاوہ علی ہونے کا دعویٰ کیا ہو. کیونکہ اللہ نے شرط ایسی رکھی ہے کہ کوئی مڑ کے علی ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ علی ہونے کی شرط یہ ہے, علی کہتے اسے ہے جو آئے بھی اللہ کے گھر سے, جو جائے بھی اللہ آئے ہے, تو جو ہے نا جو آئے بھی. ایک سوال پڑھی نہیں صاحب, ایسے نہیں, سوال بلندہ پڑھی. ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ہارٹ پریشر ہونا تو ایک وقت زور نہیں لگتا, لیکن یہ میرے مولا کا کرم ہے مجھ پر. علی کہتے اسے ہیں جو مردوں میں اپنے نام کی طاقت سے زندگی لوٹا دے. مردہ زمین کیا جانے علی کسے کہتے ہیں, توجہ ہے نا, کمزور شجرے کیا جانے علی کسے کہتے ہیں, علم کی سر میں مارنے والے کیا جانے علی کسے کہتے ہیں. علی اتنا بڑا بادشاہ ہے, اگر کعبے میں نہ آئے تو قبلہ نہیں بنتا, تو جس کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا, اس کی محبت کے بغیر تو جنت میں کیسے جائے گا. توجہ ہے نا. یہ تین علتیں ہیں علیہ السلام کی کعبے میں آنے کی. پہلی علت کہ اللہ نے کعبے کو قبلہ بنانا تھا, اور قبلہ تب بنتا ہے جب اس میں اولي الامر ہے. دوسری علت جناب عمران علیہ السلام کا احسان کا بدلہ. تیسری علت مقام جناب سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ محدثہ عالمہ خیر معلمہ بی بی کی شان ہے. یہ علتیں پیش کر رہا ہوں علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی. اور چوتھی علت جو سب سے اہم, علی اس لیے کعبے میں تاکہ دنیا کو پتہ چلے روح عبادت جسے کہتے ہیں. میری بات کو کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائے. جب میں شیعہ سنی کو نہیں لڑاتا تو شیعوں کو شیعوں سے کیسے لڑوں گا, لیکن میرے جملہ یاد رکھنا, علی کے بغیر عبادت ٹکر ہے. میں بھی ثابت کروں, قرآن کی آیت سے ثابت کروں, علی کے بغیر عبادت ٹکر ہے, علی کے بغیر روزہ مکر ہے, اور علی کے بغیر حج صرف چکر ہے. توجہ ہے نا, نعرہ حیدری, کیونکہ میرا رسول کی حدیث سنو. میرے رسول کی حدیث سنو. میرے نبی فرماتے ہیں, یہ میرے رسول اللہ کی حدیث ہے جو صحیح میں موجود ہے. نبی فرماتے ہیں علی سن, اگر کوئی احد کے پہاڑ کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, اگر کوئی صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہو
اس دنیا سے چلا جائے، اگر زندگی میں اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکات قضا نہ ہو، اگر اس نے زندگی میں کوئی گناہ صغیرہ و کبیرہ نہ کیا ہو، اگر اس نے زندگی میں 70 اونٹوں پر اپنے اعمال لدے ہو، لیکن علی اس کے باوجود اگر تجھ سے محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا۔ یہ میرے آپ سلوات پڑھیے، یہ میرے آپ ایسے نہیں سلوات بناتا ہوں پڑھیے خبر۔ آئیے، یہ ساری علتیں تھیں، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں مولا کا جشن پڑھوں۔ یہ ساری علتیں تھیں علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی۔ اب جشن کیا ہے؟ علی کعبے میں نہ آتے تبھی علی ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر جملہ انشاءاللہ ہوتا میرے پاک اللہ کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں، میرے دو بھی اہل سنت بھائی آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میری دلیل کے بعد اگر کوئی کہہ دے آج کے بعد کہ بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا تو پھر میں علی کا نوکر نہیں۔ اب جاہلو، اسلام کو قبول کرتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ میں نے سب کے ہاتھ نیچے نہیں، مولا کو صبر کر، اسلام کو قبول کرتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو، کلمہ کو پڑھتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو، جن پر اللہ آدم سے پہلے درود بھیجے وہ کبھی کافر نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے توجہ، سماعت کو یا محمد با ابھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ لو، میرا آپ سے وعدہ رہا، میرا آپ کو کوئی احسان نہیں، میں آپ کا شکرگزار ہوں، آپ نے طالب علم کو اتنی عزت کر دی، اتنے داد تحصیل کے تحفے دیے۔ جی بسم اللہ، پاک بھی آپ کو سلام رکھے، میں آپ کا تہائی مشکور ہوں۔ لیکن جو میں دو دلیلیں پیش کرنے لگا ہوں، سرکار علی بن ابی طالب کے ایمان کل ہونے پر اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے بچوں، شیعوں کو پھر سے نہ ڈراؤ، ہم نہ پھروں سے ڈرتے ہیں نہ پھرا سے ڈرتے ہیں، ہم صحابہ کے احترام کرتے ہیں، لیکن ہم سے صحابی بناؤ، شرابی نہ بناؤ۔ توجہ ہے نا، ہم جزیر جیسے شرابی کو صحابی نہیں کہتے۔ تمام علماء اکرام، ہر سیاسی مذہبی ہر سیاسی مذہبی تنظیم کے شیعہ عالم اس وقت ایک جگہ پر ہیں۔ اللہ میری قوم کو اتحاد و اتفاق دے، اللہ شیعہ اعتقاد کو ایک جگہ پر کرے۔ ہم کل بھی ایک تھے، ہم ایک بھی ایک ہیں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ تم نے اپنا بل پیش کیا ہے، اب ایک بل کرامت اسمبلی قومی اسمبلی میں پیش کرے گا۔ ارے بتاؤ مسلمانوں، صحابہ کے نبی کے غلام افضل ہے یا نبی کا باپ افضل ہے؟ توجہ کرنا، تم نے تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خدا کے نام میں کبھی ایسے ٹاپک سماعت کریں۔ انہوں نے تاریخ میں کیا لکھا کہ جناب عبداللہ علیہ السلام نے کلمہ نوزد الزاری نقل کفر باشد، بی بی آمنہ ایمان پہ نہیں گئے، حضرت ابراہیم کے والد ایمان پہ نہ تھے، جناب ابو طالب ایمان پہ نہ تھے، اور پھر آخری کچھ کیا، بچوں میں سب سے پہلے یہ نہیں کہیں گے سب سے پہلے، نہیں غور کیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام علیہ نے قبول کیا۔ چونکہ خطیب ہوں، خطیب کا کام ہوتا ہے کوئی ایسا جملہ کہے کہ لوگ معراج میں پہنچے۔ ہمیں نہ بتاؤ اسلام کس کس نے قبول کیا، ہمیں یہ بتاؤ اسلام نے کسے کسے قبول کیا۔ آخر کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ اسلام کس کس نے قبول کیا، ہمیں یہ بتاؤ اسلام نے کس کس کو۔ اگر سب کو اسلام قبول کرتا تو قرآن میں سورہ منافقون نہ آتا۔ ہمارے خان سبا بڑھیا رحمت بھائی اور شکریہ ڈاکٹر محمد، اگر اسلام سب کو قبول کرتا
انہوں نے کہا جی بچوں میں سب سے پہلے تھا گیا کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ آپ سے جلتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی محبت سے منگوایا تو میں اپنے منصب سے حق ادا کروں اس کو توجہ فرمائیے اپنے پیارے پیارے بزرگوں کے لیے ہدیہ کرا۔ جب علیہ السلام کعبے میں تشریف لے آئے پہلی بات یہ ہے کہ بی بی گئی نہیں تھی، بی بی کو بلایا گیا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سما ٹی وی پہ میرا پروگرام تھا جو سے مفتی کی تشریف فرما دے، مجھے بلال کو تو صاحب نے سوال کیا اور کہا کرامت عباس یہ بتائے جب چابی ابو طالب کے پاس تھی، متولی کعبہ ابو طالب تھے، سوچو مسلمانوں یا تو اللہ نے مجھے یہ قوت گفتار نہ دی ہوتی یا میرے پاک مولا نے مجھے یہ ذہن نہ دیا ہوتا، میں تمہاری کس کس جہالت کو ماتم کروں۔ اگر میں آج اعلان کروں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کل جامع مسجد منڈی بہاولپور میں جمعے کا خطبہ مسجد کے متولی، مسجد کے پیش نماز پنڈت محدولات دے میں مزاحیہ بات نہیں کرتا میں سے تو کیا ہے ایکشن مطلب سارے میرا گربان کر رہے ہیں اور اللہ تمہارا گربان ٹھیک ہے میں کہوں جی غلطی کبھی مسجد کا متولی پنڈت بھی ہوتا ہے تو جاہلو یہی تو ہم تمہیں سمجھا رہے جب آج خدا کے گھر کے متولی کافر نہیں ہوتا تو کعبے کے متولی ہے کافر کیسے ہو گیا آپ جیے نعرہ حیدری تاجو براؤں کے ساتھ مجھے ایک منظر بھی آنے دے جناب سیدہ کو سمجھ کہتے جی بچوں میں سب سے پہلے اسلام علیہ السلام نے اس نے مجھے سوال کیا اور کہا جی چابی پڑی تھی گھر میں کہا جی زیادہ شاہ بخاری اہل حدیث کے عالم مفتی تبسم تختی اہل سنت کے مفتی دونوں موجود تھے تو پھر بی بی چابی کیوں نہیں لے کے گئی؟ میں نے کہا کہ اللہ یہی تو بات ہے اگر بی بی چابی لے کے جاتی تالا کھول کے جاتی تو آج مسلمان کہتے ہمیں کیا پتا اللہ نے بلایا تھا کہ نہیں یا تھوڑا پڑھنا چابی تو پڑی تھی گھر بی بی نے چابی اٹھائی پہنچی علی آ گئے اس میں کمال علی کون سا ہے اللہ نے کہا نام علی کریس چابی گھر میں رہنے دے تالا گھر میں رہنے دے میں دیوار میں گھر بنا کر دنیا کو بتاؤں گا یہ آئی نہیں ہے یہ برائی نہیں ہے تو یہ بولنے والا کیا میرے ساتھ کوئی نہ رہا آپ نے بولا بلا تو سامنے کھڑے بی بی پہنچی کیا ہے میں لعنت پھینکتا ہوں جو امام حسین کے منبر پہ کھڑے ہو کر کرائے کے لوگوں سے دعوت ہے خدا نہ منبر سے زیادتی نہ کرو امام حسین کے مشن سے زیادتی نہ کرو کوئی بولے بسم اللہ کوئی نہ بولے بسم اللہ عبادت سمجھ کے پڑھو عبادت سمجھ کے سنو توجہ بی بی پہنچی دیوار پہ کھڑی 2 یا 3 منٹ میں نتیجہ اتنا خوبصورت ہوا کہ صبح تک بولے اب ہمارے ذاکر کہتے ہیں کہ بی بی پہنچی دیوار پھٹی دیوار اینٹوں کی نہیں تھی اب سوشل میڈیا کا دور ہے بچے بہت آگے چلے گئے دیوار تھی پتھروں کی دیوار تھی اینٹوں کی نہیں کوئی بھی چیز پھٹ کے بے ترتیب ہوتی ہے اگر میں یہ ٹشو رکھ دوں اور اس کو یوں کر دوں تو یہ بے ترتیب ہے اگر اس کو لپیٹ کے آہستہ سے کروں تو یہ ترتیب ہے جو پہلا انداز ہے یہ بے ادبی ہے جو دوسرا انداز ہے وہ ترتیب ہے دیوار کی کیا مجال حیدر کی بات کے سامنے بے ادبی سے پھٹے میں نے سنا کہہ دیا مت بچا کوئی بولے نہ بولے دیوار کی کیا مجال حیدر کی بات کے سامنے بے ادبی سے پھٹے دیوار پھٹی نہیں ہے دیوار کھلی ہے کیسے کھلی ہے جیسے حیدر کی بات پہنچی دیوار سے آواز آئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بی بی اندر گئی
چیز پرانی ہو جائے تو نیکی نہیں ہوتی. دیوار پھٹی نہیں، دیوار کھلی. جو دودھ پاک کی آواز ہے یا روکنا روکنا. قرآن دعویٰ ہے. خطابت وہ نہیں ہوتی کہ ہر بات پہ شور ہو اور کرائے کے لوگ کھڑے ہو. توجہ یہ ہوتی جو آپ فرما رہے، داد یہ ہوتی جو آپ دے رہے. میری سوچ سے زیادہ آپ نے داد. ڈاکٹر صاحب ایک اور جملہ سنیں. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ روئی کے کالوں کی طرح بھر جاتا. یہ دعویٰ ہے قرآن کا. 13 رجب کو قرآن نے دنیا میں آنے سے پہلے دیوار کو پھاڑ کے بتایا قرآن آ جائے تو دیواریں پھٹ جاتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا یہ علی گانا بی بی پہنچی ختم. بی بی پہنچی جناب نبی علیہ السلام تشریف لائے. جو میں نے آخری جملے کو وعدہ کیا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی علیہ السلام نے قبول کیا. یہ جو کہتے ہیں رسول اللہ مختصر ہاتھوں پہ بلند کیا. 3 دن کے ہیں جناب علی علیہ السلام. جملے بدلوں. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ بلند ہوئے. ہائے ہائے ہائے. جیسا میں نے پڑھ دیا یہ سمجھ لو آج کلمے کی تکمیل کا دن ہے. آج 13 رجب کلمے کی تکمیل کا دن ہے. 13 رجب سے پہلے لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا. آج 13 رجب کو علی ولی اللہ نے دنیا میں آ کر بتا دیا نبی میں ختم نبوت ہے، ولایت کا ولی آ گیا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. رسول اللہ ہاتھوں پہ اٹھائے. بس آخری جملہ ہاتھوں پہ اٹھائے. یا علی نہیں توجہ فرمائے. اچھا جب کوئی بچہ دنیا میں تشریف لائے آپ نے جاتے کبھی کہا ہے محسن عباس غلام اکبر کیونکہ نام رکھے ہی وہ توجہ ہے. نبی نے آگے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں. پتا چلا آشنائی زمین سے نہیں عرش سے تھی. علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور پہلا جملہ امامت کی زبان سے طلوع ہوا السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے علی کو کلمہ پڑھانے والے تاریخ کے ابو جہلو ابھی اسلام نہیں تھا جب علی کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ ہے نا. جواب میں نبی نے کہا علیکہ السلام یا ولی اللہ. اب شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث بریلوی نقشبندی سہروردی جتنے بھی سلسلے ہیں سب اس بات کو مان کے کھڑی رفت دیکھیں. 2 منٹ کام ہے پورے 4 بجے انشاءاللہ فضائل کی معراج ہو سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سب سے پہلے خوراک دی. کیا دیا تھا؟ دودھ، کھجور، شہد. اپنی زبان اقدس دہنے امامت میں زبان رسالت غروب ہوئی. کوئی تو عرب سننے بیٹھا ہے نا. دہنے رسالت میں زبان امامت غروب ہوئی. ادھر میرے نبی نے زبان دی. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے بیٹھے ہو اجازت دو تو پھر مجھے جملہ کہنے دو. نبی نے دنیا میں آتے ہی علی کو کعبے میں زبان دے دی ہے. ہائے ہائے ہائے. میرا اللہ نے چاہا یا علی روک واپس ختم. زبان کس نے دی؟ ذرا اونچا بولو. لعب رسول دیکھنے امامت میں گئے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کتاب کا نام ہے صحیح مسلم جو بھائیوں کی سیاست کی مقدس ترین کتاب. صحابہ نے 22 کنویں نکالے. کتنے؟ 22 کے 22 کنویں کڑوے نکلے. آگے یا رسول اللہ کنویں کھوتے ہیں مگر پانی کڑوا. نبی نے ایک صحابی سے کہا ہاتھ آگے بڑھ.
اس نے ہاتھ میں میرے سرکار نے اپنا لعاب رکھا. آپ نے کہا 22 کنووں میں تھوڑا تھوڑا لعاب ڈالا. سب نے لعاب ڈالا. پانی اتنا میٹھا تھا کہ اس دن شہد پھیکا لگنے لگا. ہائے ہائے ہائے, پانی اتنا میٹھا تھا کہ شہد پھیکا لگنے لگا. تیار ہو چلو کے غیرت مندو, میرا تھوڑی آواز کھول, ذرا کو کھولنا کرامت اللہ شہدری. اب اپنے تیرے دار لہجے سے تاریخ کے چار قوتوں کو چیلنج کرنے لگا ہے. اس سعودی عرب کا دودھ کا حق ادا کر کے ڈالوں کی چنا چل رہے اپنے زمین بیچ بیچ کر علی کو 10 سال کی عمر تک غیر خلاف لکھنے والے تاریخ کے جاہل صاحبوں, کیا علی نبی کی زبان چوس کر بھی 10 سال تک مسلمان نہیں تھا؟ آئے ہائے, یہ ہے توحید رسالت. آئے ہائے ہائے, یہ ہے توحید رسالت. آخری چھوڑا نبی نے اٹھایا, آگے سے نبی نے اٹھایا. جب بچہ آتا ہے نا تو پھر ہم شیرہ میں جاتے ہیں کس جیسا ہے. نبی نے اٹھا کے کہا میرے اللہ میرے علی کی شکل نہ آدم جیسی ہے, نہ نوح جیسی, نہ جیسے جیسی, نہ لوط جیسی, نہ ابراہیم جیسی.